ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي أرسل رسوله بالحق ودين الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قابل قدر سامعین میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جل شانہ من والہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات، پاکیزہ ہستی اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں، اللہ کا تعارف دنیا میں چلتا ہے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنتیں چلتی ہیں، پھر حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جڑنے والے لوگ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے، انبیاء علیہ السلام کے اوپر جان کی بازی لگانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ نیک لوگوں کی زبانوں سے نکلتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا تعارف، یہ دین کے لیے ایک ایسا چراغ ہے کہ فرمایا یہ دونوں ذاتیں، ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، فرمایا پیغمبر کا تعارف نہ ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا تعارف نہ ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کا تعارف نہ ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا تعارف نہ ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تعارف نہ ہو تو گمراہی شروع ہو جاتی ہے، پیغمبر کا تعارف نہ ہو تو بے دینی شروع ہو جاتی ہے اور انسان گمراہ ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے اور نتیجتاً کیا نکلتا ہے؟ دنیا بھی اپنی برباد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی بھی برباد کرتا ہے۔ ہمیشہ ہر دور کے اندر جو نبی آتا ہے وہ نبی آ کے اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور نبی یہ تو کہتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر تم پھر جاتے ہو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وہ لوگ جو پھر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے وہ ذات جس ذات نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا اور اس کر کے بھیجا کہ تمام ادیان پہ یہ دین غالب آ جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس ذات نے پیغمبر کو اس حالت میں بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی، کیا دے کے بھیجا؟ ہدایت دے کے بھیجا، ودین الحق، تاکہ وہ ظاہر کر دے علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، اور بلند کر دے اپنے دین کو۔ یہ دین کی منشا، یہ دین کی حکمت کہ کیا کہ یہ دین بلند ہو جائے تمہارے سارے کے سارے دینوں پہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرمایا نبوت میں دو چیزیں ہیں کہ جس کا انکار کیا جاتا ہے، بے دین لوگ انکار کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ایک تو ہے نبوت کا انکار کرنا اور ایک ہے ختم نبوت کا انکار کرنا۔ نبوت کا انکار کیا جائے
تو اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ بھی جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جب یہ دونوں دلیلیں سامنے آتی ہیں تو ان دونوں لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ ساری حقیقت سامنے آتی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سب سے پہلے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کے دعوے میں جو جنگ لڑی گئی ہے وہ نبوت کے انکار میں لڑی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں، اور جو ہے یہ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر غزوے چل رہے ہیں، ان غزووں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئی ہیں وہ نبوت کے انکار میں لڑی گئی ہیں. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نبوت کا انکار کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور تقریباً 260 صحابہ نبوت کے ماننے کے لیے شہید ہوئے ہیں. یعنی ادھر ایک اللہ کا تعارف اور دوسرا انکار کس بات کا؟ نبوت کا انکار کر رہے تھے. قوم قریش مکہ والے اس کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اور آپ کو جو مکہ سے نکالا گیا تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو قوم قریش ٹوٹی ہے اندر سے. تو اس ٹوٹنے کی وجہ سے اور نبوت کے انکار کرنے کی وجہ سے کہ یہ ایک انسان آ کے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلا رہا ہے، ہم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قربان جائیں صحابہ پہ، ایک ایک آدمی، ایک ایک صحابی تیار ہوا اور اپنا تن من جان سارا کچھ اللہ کے نبی پہ لٹا دیا. غزوہ بدر ہوئی تو نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی، اور جنہوں نے نبوت کا انکار کیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے اس کی وجہ سے کہ یہ لوگ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد. غزوہ احد میں حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. کس وجہ سے کہ نبوت کا انکار کر رہے ہیں. قوم قریش نبوت کا انکار کر رہی ہے، مکہ والے نبوت کا انکار کر رہے ہیں. تو صحابہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے نبوت کے اقرار کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 260 صحابی شہید ہوئے نبوت کے اقرار پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے پہلے آدم ہیں اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا کس پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا. ایک دفعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن کے گھر کی طرف جاتے ہیں. ام ایمن یہ آپ کی پھوپھی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ رو رہی ہے نا. جب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کو روتا دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل بھر آئے اور کہنے لگے ام ایمن آپ رو رہی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کر کے نہیں رو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بدلہ اللہ دینا چاہتے تھے، اگر زندہ رہنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. لیکن روتی اس کر کے ہوں کہ آج کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آیا کرتی تھی اب دنیا وحی کے سلسلے سے معروف ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں دی جاتی تھی، اللہ بولتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور وہ خبریں ہم تک پہنچتی تھی. پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ جو ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی چل رہی ہے اس زندگی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے اندر موجود ہیں، اور میں یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور صحابہ کرام موجود ہوں
اور جناب ایک لمبا مجمع ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ لڑ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اور وقت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نبوت، ایک ہے ختم نبوت۔ نبوت کی بھی حفاظت صحابہ نے کی ہے، اور ختم نبوت کی بھی صحابہ نے حفاظت کی ہے۔ اگر نبوت کی حفاظت نہ کی جائے تو دین بگڑ جاتا ہے، ختم نبوت کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر بھی دین بگڑ جاتا ہے۔ تو نبوت کی حفاظت میں غزوہ بدر چلی، نبوت کی حفاظت میں غزوہ احد چلی، نبوت کی حفاظت میں غزوہ حنین چلی، اور کتنے صحابی؟ تقریباً 260 صحابی شہید ہوئے۔ کس وجہ سے؟ نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 260 صحابی شہید ہو گئے۔ اور اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمہ کذاب نے کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ اور اس نے یمامہ کے اندر بہت بڑی جماعت تیار کی، اور کیا کرتا؟ یمامہ کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے ان سب کو شکست دے دی، اور جناب کیا ہوا؟ اس نے بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا۔ اب یہ مسلمہ کذاب کسی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں تو میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہیں کھجور کا ایک خرمہ دینے کے لیے تیار نہیں، یعنی کھجور کی ٹہنی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور تو کہتا ہے کہ نبوت میں شریک کر دیا جائے۔ پھر اس نے جا کے وہاں پہ کیا اعلان کیا کہ آپ نے قوم کے پاس؟ کہتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور یہ ہے کہ میں بھی رسول ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے۔ اور اس نے اس بات کو سامنے رکھ کے ایک آدمی کو گواہ بنایا، اور گواہ بنانے کے بعد اس نے مجمع تیار شروع کر دیا، اور سارے لوگ بیچارے نہ سمجھ ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جناب جاہل قسم کے لوگ، نہ سمجھ قسم کے لوگ یہ نہ تحقیق کرتے ہیں اور جناب فوراً ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہاں بھی یہ ہوا کہ لوگ نہ سمجھ ہیں، اور جیسے فتوحات دیکھی تو جناب مسلمہ کذاب کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بھی بھیجے، حضرت حبیب بن انصاری، حضرت حبیب بن زید انصاری، اور جنگ یہ جو ہوئی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، لیکن یہ صحابی جو بھیجے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے یمامہ کی طرف۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یہ زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اب آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لیا اور اپنے نبوت کا دعویٰ ختم کر دیں۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، لیکن میں تیرے سامنے اپنے نبوت پیش کرتا ہوں، تو مجھے بھی مان۔ تو اس صحابی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول نہیں مانتا بلکہ خاتم النبیین مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جو تو بات کہتا ہے نا، یہ بات میرے ماننے کی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ تم مجھے مان اور میں بھی رسول ہوں۔ تو صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں بہرا ہو چکا ہوں، مجھے بات نہیں آتی۔ اس نے بار بار اصرار کیا، اس نے کہا کہ دیکھ اگر تو نہیں مانے گا تو تیری جان جائے گی۔ اس نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہے، اور اس پہ قرآن گواہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اترا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور اس چیز پہ جو آپ سے پہلے نبیوں پہ اترا ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کیا فرمایا کہ میں اس بات پہ مان لا چکا ہوں جو پہلے رسول گزر چکے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نازل ہو چکی، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار۔ دوسری دلیل فرمایا لیکن الراسخون فی العلم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو علم میں راسخ العلم ہے، علم کو جاننے والے ہیں، علم کی بلندیوں کو پہنچنے والے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، وہ مومن کہتے ہیں والذین یؤمنون، کہ وہ ایمان لے آئے، بما انزل الیک، جو تیری طرف پیغمبر اترا ہے، اور جو تجھ سے پہلے پیغمبروں پہ اترا ہے، یعنی اس سے باہر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانوں، یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا؟
اس صحابی کے ہاتھ کاٹ دیے. ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر فرمایا دیکھ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. فرمایا نہیں تجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر اس نے آنکھیں نکالی ہیں, پھر اس نے کان کاٹے ہیں, پھر اس نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں. ختم نبوت پہ اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آخر کیا کیا اس کی گردن اڑا دی گئی. ادھر نبوت کی جنگ چلی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو ٹکڑے کر دیے گئے, اور ادھر جب ختم نبوت کی جنگ چلی تو ایک صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, لیکن وہ ختم نبوت سے ڈرتا نہیں ہے. آگے جو دعوے کیے جا رہے ہیں نا ختم نبوت پہ, مرزا قادیانی ہو گیا اور جناب جگہ جگہ پہ دعوے کیے جا رہے ہیں جی میں نبی ہوں, میں فلاں ہوں, اور جو ہے مسیح موعود کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میں مسیح ہوں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ لوٹیں گے اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور نہ سمجھ قسم کے لوگ سمجھ نہیں رہے. آگے الیوم نختم علی افواہہم, اس کا معنی کیا ہے آج کے دن ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ. اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا ذکر آیا وہاں پہ کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. ہم نے نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگا دی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا. ادھر کیا کہ جب انسان کا دل گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اللہ نے وہاں پہ مہر کا ذکر کیا خاتم اللہ علی قلوبہم, کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. یہ کیا ہو چکے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں. اب جب مہر لگ چکی ہے, مہر لگنے کی وجہ سے کیا ہو چکا کہ جو انسان کفر میں پھنس چکا ہے, اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کون ہے, اللہ کا رسول کون ہے, حضرات نبی علیہ السلام کی محنتیں کیا ہیں, صحابہ کرام کی محنتیں کیا ہیں, کیا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. تو اللہ نے یہی لفظ خاتم النبیین کے اوپر بولا کہ خاتم النبیین, نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے, نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے پہ مہر لگ چکی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جو دعویٰ کرے کہ میں نبی, وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے, اور میں وہ فریبی ہے, میں وہ دین کو بگاڑنے والا ہے. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ہم نے یہ جو دین نازل کیا نا, اس کر کے نازل نہیں کیا کہ بھئی ایک دین ہو, بلکہ ہم نے اس دین کو سارے دینوں پہ بلند کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے, سارے دینوں میں بلند کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ اللہ کے جس نے اپنا رسول بھیجا حق کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ. کس وجہ سے بھیجا کہ وہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور ہم نے آپ کے لیے اپنی نعمت تمام کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے, اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیج دیا گیا. اور پھر ایک اور صحابی ہیں, تابعی ہیں نا, یہ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو, صحابی کہتے ہیں جس نے وقت کے پیغمبر کو دیکھا ہو, تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. اب یہ تابعی ہیں یمن کے اندر رہنے والے ہیں. اسود عنسی نے دعویٰ کیا نبوت کا, تو یہ صحابی وہیں پہ ہیں, تابعی یہیں پہ ہیں. تو جب اس نے دعویٰ کیا تو یہ جو صحابی ہیں, یہ تابعی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن صوب. عبداللہ بن صوب ان کا نام ہے. ان کو بلایا گیا, فرمایا کہ تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہو؟ فرمایا ہاں میں ایمان لاتا ہوں. فرمایا جس طرح تم محمد پہ ایمان لاتے اس طرح مجھ پہ بھی ایمان لا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں محمد رسول اللہ پہ ایمان لاؤں اور تجھ پہ ایمان لاؤں. میرا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور رسول ہیں, بلکہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس ظالم نے کیا کیا, فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اس کو پکڑو اور اس کے لیے آگ جلاؤ. اور ایک لمبی چوڑی آگ جلائی گئی نا, لمبی چوڑی آگ جلائی گئی, اور اس آگ کے اندر اس تابعی کو ڈال دیا جاتا ہے. اور قربان جائیں اللہ کی ذات پہ کہ اس اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کیا, اس تابعی پہ اللہ نے حضرت آگ کو گلزار کر دیا کہ آگ نے اس تابعی کے اوپر اثر نہیں کیا, اور یہ اس آگ کے اندر ٹہلتے رہے. اور کیا ہوا, جب آگ ختم ہوئی, بجھ گئی, تو
اس کے جو چیلے چمٹے تھے انہوں نے کیا کہا، اگر تو نے اس کو یمن میں رکھا تو یہ تیرے پاس جتنے بیٹھنے والے آدمی یہ سارے پھر جائیں گے، ایسا کر دے اس کو ملک در بدر کر دے۔ اب اور چارہ کار نہیں تھا، اس نے اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھ لیا کہ بھئی ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ گلزار ہو جاتی ہے، اور یہ کہ آگ اثر نہیں کر رہی، تو پھر اس تابعی کو یمن سے دربدر کر دیا گیا۔ اور یہ صحابی، یہ تابعی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور یہ تابعی کیا کرتے ہیں، اونٹ پہ سفر کرتے 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 مسجد نبی میں پہنچے نا۔ جب مسجد نبی میں پہنچے تو ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کے تو انہوں نے نماز شروع کی نا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا جناب ایک مسافر ہے اور بدن میں مٹی کے اثرات ہیں اور جو ہے اونٹ بار باندھا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز پڑھ کے یہ فارغ ہوئے تو پوچھا، بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں لگتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آگے سے کہ میں ایک مسافر ہوں۔ تو پھر خود ہی کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ، فراست حضرت وسلم کی عمر رضی اللہ عنہ کتنی تھی کہ وہ دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو خود ہی کہنے لگے کہیں آپ یمن سے تو نہیں آئے؟ فرمایا ہاں میں یمن سے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہیں تم وہ تو نہیں ہو کہ جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوئی اور تم پہ بھی گلزار ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگے میں وہی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ فوراً اٹھے اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فوراً ان کو ہاتھ پکڑا ابوبکر صدیق کے پاس لے گئے۔ درمیان میں یہ تابعی بیٹھے ہوئے اور ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ دینے کے بعد گلے سے لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ جس اللہ نے ہماری زندگی میں ایسا انسان ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، سلامًا علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ تو ابراہیم السلام کیا کر رہے ہیں، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، پھر کیا فرمایا بھی ایسی آگ بن جا کہ میرے پیغمبر کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ آگ پہلے ٹھنڈی اتنی ہوئی کہ آگ میں سردی لگ رہی ہے، لیکن جب کہا سلامتی والی بن جا، نہ ٹھنڈک لگے نہ گرمی لگے، تب کیا ہو رہا ہے کہ اس آگ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ رسیاں جلی ہیں، نہ آپ کے جسم کا بال جلا ہے، نہ کپڑے جلے ہیں، نہ یہاں تک کہ آپ کو ننگا کر کے ڈالا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جسم سے کپڑے اتار کے پھینکا گیا تھا، اور اللہ نے کیا دیا، رسیاں جل گئی، جسم کا ایک بال نہیں جلا اور آپ ٹہل رہے ہیں۔ اسی کر کے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اللہ جنت کا لباس بنائیں گے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں کہ جن کو جنت میں اللہ جنت کا لباس بنائیں گے۔ وجہ کیا کہ ان کو اللہ کے دین کے لیے ننگا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے لیے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، اور جنت میں سب سے پہلا لباس ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہی کیفیت تعبیر پہ آ رہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہاں تو کیا کیا، انار کا درخت بھی اگایا گیا، اور پھر وہاں ٹہل رہے ہیں، اور پھر پانی کا چشمہ بھی ابالا گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کے چھلانگ لگائے گا اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ اور یہاں تعبیر بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگ میں چھلانگ لگا دی اور آگ میں ڈال دیے کہ اللہ نے آگ سے بچا دیا۔ اور ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ ان صحابی کا بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لینے کے بعد اپنے درمیان میں بٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ جس اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کے دور میں ایسے آدمی کو پیدا کر دیا کہ جس کے پیدا کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی کر دی، اس تابی پہ ٹھنڈی کر دی۔ یہ دوسرے صحابی ہیں جو ختم نبوت پہ کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ختم نبوت پہ بھی جنگ چل رہی ہے اور نبوت پہ بھی جنگ چل رہی ہے۔ ختم نبوت کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبوت کا انکار کرنا، قوم قریش نے نبوت کا انکار کیا تھا تو غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد پیش آ گیا، غزوہ حنین پیش آ گیا۔ یعنی ایک اللہ کا تعارف، دوسرا نبوت کا اقرار ہے۔ اور ختم نبوت میں اب یہ جو صحابی یہاں پہ، اب پہلے جو یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کو مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 260 صحابی شہید ہوئے ہیں،
نبوت کے اقرار پہ، اور ختم نبوت کی جو پہلی جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابی شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو کہ یمامہ کی لڑائی میں 1200 صحابی شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 صحابی عالم اور حفاظ تھے، جن میں 700 صحابی عالم اور حفاظ تھے۔ ختم نبوت نہ رہے تو دین باقی نہیں رہتا، اور نبوت نہ رہے تو دین باقی نہیں رہتا۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس طرح یہ ماننا ضروری ہے، اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بنتا نا، تو ایک تو روایت آتی ہے کہ بکر صدیق کے بارے میں آئی کہ اگر کوئی اللہ نبی کسی کو بنانا چاہتے تو بکر صدیق بنتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کے سلسلے کو بند نہ کرتے اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو فوت ہوئے تھے، اللہ ان کو زندہ رکھتے۔ کیوں کہ نبوت کا جو دروازہ ہوتا ہے نبیوں کی کچھ سے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سے کون؟ ادھر بیٹا اسماعیل پیدا ہو رہا ہے اور ادھر اسحاق پیدا ہو رہا ہے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سارے بنی اسرائیل کے اندر نبی آ رہے ہیں، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ختم نبوت کو بھی سنبھالا اور لوگوں کے دلوں میں اس کو کھول کے رکھا ہے کہ تاکہ لوگ ختم نبوت کو بھی سمجھیں اور نبوت کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ آیا، جس قافلے میں ایک آدمی تھا اونٹ پہ سوار ہے، اور وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ آ کے مسجد نبی کے پاس رکا، اور اب عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق پاس کھڑے ہیں۔ تو اس آدمی نے آ کے فرمایا کہ اس سے پوچھتا کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ سنا ہے کہ ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلان جگہ پہ آپ چلے جاؤ۔ تو وہاں پہ دیکھا کیا ہے کہ بہت سے لوگ کٹھے ہوئے ہیں، آپ سے وہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آدمی نے آگے سوال کیا تھا، کہتا ہے کہ آپ ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ فرمایا میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگا کہ نبوت کا دعویٰ نبی بننے کا کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، یہی کہتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں کہتا ہوں۔ اور اس نے سات کلامی شروع کی نا، فرمایا اللہ کے سوا کو بھی ملتا نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے نا، فرمایا کہ رسول مجھے حکم کریں۔ فرمایا آپ سے فرمایا نہیں، عمر بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے مزاح کے طور پہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا یہ تو آپ کی زبان ہے، لیکن دعوے کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، کوئی گواہ بھی ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ دعوے میں سچے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اونٹ کے پیچھے گو نام کا ایک جانور ہے نا، گو نام کا ایک جانور ہے جس کو ہم اپنے یہاں پہ کہتے ہیں چھپکلی کی طرح لمبا جانور، ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کا جانور ہے، اور میں اس نے پیچھے اونٹ کے پیچھے باندھا ہوا ہے۔ تو کیا کہتا ہے میں نبوت کو مانوں گا اس کر کے کہ یہ جو گو ہے نا یہ دلیل دے کہ واقعی آپ نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ مزاح کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ جانور کیا بولے گا، اور وقت کا پیغمبر یعنی یہ دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرنے میں سے کیا کروں گا؟ جواب کر دوں گا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ پہ قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب قسم کے موجے چلتے ہیں، انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ اس گو نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے گو تو اس کو بتا کہ میں کون ہوں۔ ایک جانور ہے بے جان جس کا دماغ نہیں، جو بول نہیں سکتا، اس نے کیا کہا؟ اس کے الفاظ حدیث کے اندر نا کیا کہتا ہے؟ جانور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر ہوں وسعدیک اے سعادتوں والے۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ وہ کس کو کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس جانور نے جو اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے، ایسی تعریف کی ہے کہ کسی انسان نے بھی نہیں کی، کوئی انسان نہیں کر سکا۔ اور کیا کہتی ہے آگے سے؟ یا زین من وافا، کہ وہ اللہ کے جس نے من وافا یوم القیامہ،
قیامت کے دن کو زینت عطا فرمائی آپ کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے وہ جانور کہ لبیک میں حاضر ہوں صادق اے ساتوں والے رسول. وہ اللہ جس نے قیامت کے دن کو سعادت نصیب فرمائی آپ کی وجہ سے. سوچو ذرا کہ ایک جانور ہے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں وصادق کے ساتھ تم والے من وافا زین و من وافا جس نے زینت عطا فرمائی من وافا یوم القیامہ قیامت کے دن کو آپ کی وجہ سے. یعنی قیامت کا دن خوبصورت ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت ہوگا. سارے رسول پریشان ہیں جس وقت نفسی نفسی کی حالت میں ایک واحد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. اور ادھر کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی اے اللہ میری جان اے اللہ میری جان اے اللہ میری جان. اور ادھر مریم علیہ السلام والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال تجھ سے نہیں کرتا. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں صرف اپنی جان کا. اے اللہ میری جان بچا دے اے اللہ میری جان بچا دے. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے اتنے عظیم پیغمبر ہیں جس کی کچھ حضور سے آ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی اے اللہ میری جان اے اللہ میری جان. اور پھر حضور سے فرماتے ہیں کہ میں جب ساری امتیں میرے پاس آئیں گی تو آنے کے بعد آپ سے صرف ایک تو زبان پہ ہوگا یا رب امتی یا رب امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت. اب یہ زبان پہ جاری چل رہا ہے اور کیا ہے یہ سب کچھ بھولے ہوئے اور اپنی امت کی طرف متوجہ ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف ایسی بیان کروں گا ایسی تعریف بیان کروں گا جو ابھی میری زبان پہ چل نہیں رہی. اور میں جب تعریف بیان کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جب سجدے میں ہوں گا تو اللہ فرمائیں گے اے محمد یا محمد سر اٹھا جو مانگتا ہے مانگ. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اٹھوں گا اٹھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ میری امت کو تم معاف فرما دے. اے اللہ فلاں کو بھی معاف کر دے فلاں کو بھی معاف کر دے حتیٰ کہ یہاں تک کہ آخری امت جنت میں چلا جائے میں دعا پہ مشغول ہوں. یہ کون ہے یہ وہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن جس اللہ نے آپ کی وجہ سے قیامت کے دن کو مزین کر دیا خوبصورت کر دیا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے. یعنی اس آدمی نے کہا اس نے کیا سوچا تھا اس نے جو سوچا تھا کہ یہ جانور کیا بولے گا. اس آدمی نے کیا سوچا تھا کہ یہ جانور کیا بولے گا ختم نبوت پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کوئی کیا دے گا. لیکن جب اس نے جیسے ہی بولا پکا پکا رہ گیا اور نبوت سامنے ظاہر ہو گئی کہ جانور بھی بول اٹھے کہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. یعنی نبوت کا دعویٰ ایک ہے دو چیزیں ہیں. یعنی ایمان مکمل ہوتا ہے دو چیزوں سے. جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہے اسی طرح نبوت کا اقرار کرنا اور ختم نبوت کا اقرار کرنا. اگر نبوت کا اقرار کرتا ہے ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے اتنی جہالت ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کہ بعض اتنے سمجھ قسم کے بچے ہیں ان سے پوچھو آخری نبی کون ہے نہیں معلوم. انہیں یہ نہیں معلوم کہ آخری نبی کون ہے. اللہ معاف کرے ایسے بھی موجود ہیں جو محمد رسول اللہ آخری نبی کا نام